حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام اور نوزائیدہ اسلامی ریاست کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک فتنہ ارتداد تھا۔ عرب میں اس عرصہ میں کئی کاذب داعین نبوت پیدا ہوئے۔ ان فتنوں کو رفع کرنے کے لیے دور حضرت ابوبکر صدیق میں کئی فوجی مہمات روانہ کی گئی۔ ان فتنوں میں سب سے نمایاں فتنہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کا تھا۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق نے اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کے مقابلے پر بھیجا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ کو روانہ کیا۔ اکرمہ شرجیل سے پہلے مسیلمہ کے مقابلے پر جا پہنچے تاکہ کامیابی کا صحرا ان کے سر رہے۔ انہوں نے جاتے ہی مسیلمہ سے جنگ کی، مگر اس نے ان کو شکست دی۔ اس واقعے کی اطلاع جب شرجیل کو ملی تو وہ اثنائے راہ میں ٹھہر گئے۔ اکرمہ نے اپنی سرگزشت ابو بکر کو لکھی۔ ابو بکر نے ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ نہ تو مجھے اس حالت میں اپنی صورت دکھاؤ اور نہ مدینہ واپس آؤ، جس سے لوگوں میں بد دلی پیدا ہو۔ تم سیدھے حذیفہ اور ارفجا کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اہل عمان اور مہرہ سے لڑو، اور اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ دونوں جنگ میں مصروف ہو گئے ہوں تو تم اپنی فوج کے ہمراہ بڑھتے چلے جانا، اثنائے راہ میں جہاں سے تمہارا گزر ہو وہاں کے باشندوں کو اسلام کے لیے ٹھیک کرتے جانا، یہاں تک کہ تم اور مہاجر بن ابی امیہ یمن اور حضر موت میں مل جائیں۔ ابو بکر نے شرجیل کو لکھا کہ تم میرے دوسرے حکم تک اپنی جگہ مقیم رہو۔ پھر انہوں نے خالد کو یمامہ روانہ کرنے سے کچھ ہی دن پہلے شرجیل کو لکھا کہ جب خالد تمہارے پاس آئیں اور تم دونوں اللہ کے حکم سے اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو تم قضاء کے مقابلے پر جانا، تاکہ وہاں تم اور العاص منکرین اور منافقین کی اور مخالفین کی سرکوبی کے لیے یکجا اور تیار ہو جائیں۔ خالد جب بطاء سے ابو بکر کے پاس آئے اور ان کی عرض حال اور معذرت خواہی کے بعد وہ ان سے راضی ہو گئے تو ابو بکر نے ان کو مسیلمہ کے مقابلے پر بھیجا۔ ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ کی۔ اس فوج میں جو انصار تھے ان میں ثابت بن قیس اور براء بن فلان ان کے سردار تھے۔ ابو حذیفہ اور زید مہاجرین کے سردار تھے۔ اس طرح جتنے قبائل تھے ان میں ہر قبیلے کا علیحدہ سردار تھا۔ خالد اس فوج سے پہلے مدینہ چل کر بطاء میں اپنی سابقہ جمعیت کے پاس چلے آئے اور یہاں امدادی مہم کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آ گئی تو اس کے ساتھ یمامہ آئے اور ان کے مقابلے پر بنی حنیفہ کی تعداد اس روز بہت زیادہ تھی۔ جابر بن فلان سے مروی ہے کہ ابو بکر نے سلید کو خالد کے لیے بطور کمک روانہ کیا تاکہ وہ ان کے عقب کی حفاظت کریں۔ یہ مدینہ سے چل کر جب خالد کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسالے کے جو دستے مختلف اوقات میں ان علاقوں میں گرداوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی، مگر لا علمی میں ایسا ہوا۔ ابو بکر کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ اہل بدر میں سے کسی سے سرکاری کام لوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور اس طرح اپنے بہترین اعمال لے کر اس کی جناب میں باریاب ہوں، کیونکہ ایسے مقدس اور قوموں کے دوسرے نیک افراد کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بہت سے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمتیں نازل فرماتا ہے، بجائے اس کے ان لوگوں سے عملی مدد لی جائے۔ مگر حضرت عمر کا خیال تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو ضرور امور سلطنت میں شریک کروں گا اور ان کو میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ اسال الحنفی سے جو سمامہ بن سلال کے ساتھ ان مارکوں میں موجود تھا، مروی ہے کہ مسیلمہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہر شخص کو خوشامد اور دلداری سے اپنا بنا لے۔ اس کو کچھ اس کی پرواہ نہ تھی کہ لوگ اس کی برائیوں سے آگاہ ہو جائیں۔ اس کے ہمراہ نہار الرجال بن انفو بھی تھا۔ یہ مہاجرین میں سے تھا۔ اس نے کلام پاک پڑھا تھا اور امور شرعیہ میں دستگاہ حاصل کی تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کا معلم مقرر فرمایا تھا۔ یہ مسلمہ کے دعوے کی تردید کرے اور اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت ہو، مگر یہ مرتد ہو کر مسلمہ کے ساتھ ہو گیا، اور بنو حنیفہ پر اس کے ارتداد کا مسلمہ کے دعوی نبوت سے کہیں زیادہ برا اثر پڑا۔ اس نے مسلمہ کے لیے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اس کی شہادت کو سب نے تسلیم کیا، اس کی اطاعت قبول کی اور اس سے کہا کہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراسلت کرو، اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو پھر ان کے مقابلے پر تمہاری اعانت کریں گے۔ اس نہار الرجال بن انفو کا ان پر اس قدر اثر پڑا کہ جو بات وہ کہتا بنی حنیفہ اسے مان لیتے اور اس کی اتباع کرتے، ہر بات تصفیہ کے لیے اس کے پاس پیش کرتے۔ یہ ظاہر اتوار پر اذان میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا تھا اور ان کا نام پکارا جاتا تھا۔
عبد الرحمن بن النواحہ اس کا مؤذن تھا اور مجیر بن عمیر نماز کی اقامت کیا کرتا تھا اور مسلمہ کی نبوت کی شہادت دیتا۔ جب شہادت کے الفاظ کو ادا کرنے کا موقع آتا تو مسلمہ مجیر کو حکم دیا کرتا کہ بلند آواز سے اعلان کرو۔ وہ زیادہ بلند آواز سے مسلمہ اور نہار کی تصدیق میں کلمات شہادت کہتا اور مسلمانوں کو گمراہ کرتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ نہار کا اثر بنی حنیفہ میں بہت زیادہ ہو گیا۔ اس نے یمامہ میں حرم بھی متعین کیا، اس سے لوگوں کو روک دیا اور اس کا احترام کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح یہ حرم قرار پایا۔ اس حرم میں احلیف کے جو بنی اسد کی شاخ تھے اور جن کا وطن یمامہ تھا چند دیہات آ گئے اور یہ بھی حرم میں داخل ہو گئے۔ احلیف میں قبائل نمارہ، نمر، حارث اور بنی جروح تھے۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کے علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے وہ اہل یمامہ کی پیداوار کو لوٹ کر حرم میں آ کر چھپ جاتے، اور اگر اہل یمامہ کو ان کی غارت گری کی پہلے سے اطلاع مل جاتی وہ ان کا کامیاب مقابلہ کر کے ان کا تعاقب کرتے تو یہ لوگ حرم میں چلے آتے اور ان کا تعاقب کرنے والے حرم کی حرمت کی وجہ سے اس کی سرحد کے اندر قدم نہ رکھتے۔ اگر یہ لوگ بے خبری میں ان پر غارت گری کرتے اور ان کی پیداوار لوٹ لیتے۔ اس طرح کی حرکتیں جب کثرت سے ہوئیں تو اہل یمامہ نے ان کے خلاف باقاعدہ چارہ جوئی کے لیے مسلمہ سے کہا، اچھا میں تمہارے اور ان کے بارے میں آسمان سے وحی کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ پھر اس نے الہامی انداز میں ان سے کہا، قسم ہے اچانک پھیل جانے والی رات کے سیاہ بھیڑیے اور سربریدہ کھجور کے درخت کی، اسید نے قانون حرم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حلیف نے کہا، جناب والا کیا حرم میں غارت گری کرنا اور زراعت کو برباد کرنا حرام نہیں ہے؟ اس فیصلے کے بعد بنی اسید نے پھر غارت گری کی اور حلیف دوبارہ فریاد کے لیے آئے تو مسلمہ نے کہا کہ میں وحی کا منتظر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ قسم ہے سیاہ رات اور نڈر بیڑیے کے اسید نے تر اور خشک کی زراعت کو برباد نہیں کیا۔ حلیف نے کہا، جناب والا کیا نخلستان بار آور نہ تھے جن کو انہوں نے قطع کیا، اور کھیتیاں تیار نہ تھیں جن کو انہوں نے برباد کیا؟ مسلمہ نے کہا، خاموش واپس چلے جاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس طرح مسلمہ اپنے پیرووں کے سامنے بنی تمیم کے متعلق یہ الہام پڑھا کرتا تھا، بنی تمیم پاک جوان مرد ہیں، ان میں کوئی برائی یا تساہل نہیں ہے، ہم اپنی زندگی بھر ان کی لغزشوں کو احسان کر کے درگزر کرتے رہیں گے، ہر شخص کے مقابلے میں اس کی حفاظت کریں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر ان کا معاملہ اللہ رحمان سے ہے۔ اس طرح وہ یہ الہام پڑھا کرتا تھا، قسم ہے بکری اور اس کے رنگوں کی، اور سب سے تعجب انگیز اس کا سیاہ رنگ اور اس کا دودھ ہے۔ سیاہ بکری سفید دودھ کس قدر عجیب بات ہے، دودھ میں پانی ملانا حرام کر دیا گیا ہے، پھر کیوں تم کو شرم نہیں آتی؟ ایک اور الہام یہ ہے کہ اے مینڈک کی بیٹی تو کس قدر پاک صاف ہے، تیرا بالائی حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیریں حصہ مٹی کیچڑ میں، تو وہ نہ پانی پینے والے کو روکتی ہے اور نہ پانی کو مقدر کرتی ہے۔ ایک دوسرا الہام ہے، قسم ہے کھیت میں بیج ڈالنے والوں، فصل درو کرنے والوں، دانہ نکالنے والوں اور پھر چکی میں آٹا پیسنے والوں، روٹی پکانے والوں اور ان کو چور کر میدا بنانے والوں اور پھر لقمے بنا کر کھانے والوں کو جو چربی اور مکھن سے کھاتے ہیں۔ اے ساکنان بادیہ، تم کو فضیلت دی گئی ہے اور شہری تم سے کس بات میں آگے نہیں ہیں۔ اپنے علاقے کی مدافعت کرو اور غریب کو پناہ دو اور بدمعاش کو اپنے یہاں سے نکال دو۔ ایک مرتبہ بنی حنیفہ کی ایک عورت ام الحسم کے پاس آئی اور اس نے کہا، ہمارے نخلستان میں اب پھل نہیں آتے اور ہمارے کنووں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، تم ہمارے نخلستانوں اور کنووں کی شادابی کے لیے دعا کرو، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حزمان کے لیے دعا کی تھی۔ مسلمہ نے نہار سے پوچھا کہ اس کا کیا واقعہ ہے؟ نہار نے کہا کہ ایک مرتبہ اہل حزمان نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ ہمارے کنووں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور نخلستان بہار آور نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے کنووں میں اس قدر پانی آیا کہ وہ ابل پڑے اور نخلستان اس قدر بہار آور ہو گئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زمین سے لگ گئیں کہ پھر وہ خود درخت کی جڑیں ہو گئیں، ان کو قطع کرنا پڑا، پھر وہ نہایت بلند سیدھی اور سرسبز ہو گئیں۔ مسلمہ نے اس سے پوچھا کہ کنووں کے ساتھ انہوں نے کیا ترکیب کی تھی؟ نہار نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، پھر اہل حزمان کے لیے دعا کی، اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر غرارہ کیا اور پھر اس کی کلی اس ڈول میں ڈال دی۔ اسے لے کر وہ لوگ اپنے کنووں کے پاس آئے اور اس ڈول میں سے پانی لے کر سب کنووں میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ان کنووں سے اپنے نخلستانوں کو سیراب کیا، جن کا اثر وہ ہوا جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔
اور پھر وہ کنووں کا پانی ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ مسلمہ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، دعا مانگی اور اس سے ایک چلو پانی منہ میں لے کر کلی اس میں ڈال دی۔ اس پانی کو ان لوگوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کنووں کا پانی اور بھی کم ہو گیا۔ ان کے نخلستان خشک ہو گئے، مگر یہ بات مسلمہ کے قتل کے بعد ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ نہار نے اس سے کہا کہ تم بنی حنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کو برکت دیا کرو۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نہار نے کہا کہ اہل حجاز کا دستور ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے دعائے برکت کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ وہ اس کی ٹھوڑی اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مسلمہ کے پاس جو بھی بچہ لایا جاتا وہ اس کے ساتھ یہی عمل کرتا، مگر جس بچے کی ٹھوڑی یا سر پر اس نے ہاتھ پھیرا وہ مسخ ہو گیا، اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ بات اس کے پیرووں کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئی۔ مسلمہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تم بھی اپنے پیرووں کے باغوں میں چلو اور نماز پڑھو۔ مسلمہ یمامہ کے ایک باغ میں آیا اور اس نے وضو کیا۔ نہار نے باغبان سے کہا کہ تم رحمان کا وضو لے کر اس باغ کو سیراب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تمام باغ سیراب اور شاداب ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بنی حنیفہ کے بنی مہریہ کر چکے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ بنی مہریہ کا ایک شخص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے وضو کا پانی وہ اپنے ساتھ یمامہ لے گیا۔ اس پانی کو اس نے اپنے کنویں میں ڈال دیا اور اس کی برکت سے اس کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ اس کی زمین میں جو پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہوتی تھی، اب اس وضو کے پانی کی برکت سے کنویں سیراب ہو گیا، وہ شاداب اور سرسبز ہو گئے۔ ہر زمانے میں اس کی زمین زراعت سے سرسبز اور آباد پائی گئی۔ نہار کے کہنے سے باغ والے نے مسلمہ کے وضو کے پانی سے اپنے باغ کو سیراب کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل خشک اور بنجر ہو گیا، اب اس میں چارہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور شخص مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، میری زمین شور ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ مسلمہ نے کہا، نہار یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ سلمہ جس کی زمین شور ہو گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور پانی کے ایک ڈول میں کلی کر کے اسے دے دیا۔ اس نے ڈول کو اپنے کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور اس سے وہ زمین سرسبز اور قابل کاشت ہو گئی۔ یہ واقعہ سن کر مسلمہ نے بھی یہی عمل کیا۔ جو شخص اس کے پاس دعا کے لیے آیا تھا اس نے وہ ڈول لے جا کر اپنے کنویں میں ڈال دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زمین میں اور زیادہ تری بڑھ گئی، جس کی وجہ سے وہ کبھی خشک نہ ہوئی اور نہ بار آور۔ ایک مرتبہ ایک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور اسے دعا کے لیے اپنے نخلستان لے گئی۔ مسلمہ نے اس کے لیے دعا کی۔ جنگ اقربا کے دن اس نخلستان کے تمام خوشے خشک ہو کر جڑ گئے۔ یہ بات اگرچہ ان کے پیرووں پر ظاہر ہو چکی تھی، مگر بدبختی نے ان پر ایسا غلبہ کیا کہ وہ پھر بھی راہ راست پر نہ آ سکے۔ عمیر بن طلحہ النمری اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ یمامہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ مسلمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، زبان بند کرو، خاتم النبیین رسول اللہ کہو۔ اس نے کہا، جب تک میں اس سے ملاقات نہ کر لوں گا میں اسے خاتم النبیین رسول اللہ نہ کہوں گا۔ اب وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، تم مسلمہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میرے باپ نے پوچھا، تمہارے پاس کون آتا ہے؟ اس نے کہا، رحمان۔ میرے باپ نے پوچھا کہ وہ روشنی میں آتا ہے یا ظلمت میں؟ اس نے کہا کہ ظلمت میں۔ میرے باپ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، مگر ربیہ کے کذاب کو میں مظہر کے صادق پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ مسلمہ کے ساتھ اقربا کی جنگ میں مارا گیا۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ خالد قریب آ گئے ہیں، اس نے اقربا میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور اپنے تمام لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ لوگ آنے لگے۔ اسی اثنا میں مجاع بن مرارہ ایک جمعیت کے ساتھ برآمد ہوا تاکہ بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنا انتقام لے، جس کے فوت ہو جانے کا اسے اندیشہ تھا۔ اب ان لوگوں کے اس ہنگامے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس انتقام کے اس وقت لینے کی سے ترغیب پیدا ہوئی تھی۔ خولہ بنت جعفر کو بنی عامر نے یہاں روک لیا تھا۔ متجع نے اسے ان کے ہاتھ سے زبردستی چھڑایا اور بنی تمیم نے اس کے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے۔ خالد شرجیل بن حسنہ کے سامنے آیا اور انہوں نے شرجیل کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ خالد نے اپنے مقدمۃ الجہش پر خالد بن فلان مخزومی کو امیر مقرر کیا اور اپنے میمنہ اور میسرہ پر زید اور ابو حذیفہ کو امیر مقرر کیا۔ مسلمہ نے اپنے میمنہ اور میسرہ پہ محکم اور رجال کو امیر مقرر کیا۔ خالد بڑے، شرجیل ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ مسلمہ کے پڑاؤ سے ایک رات کے فاصلے پر رہ گئے، جب
جبلیہ پر رات کو ایک جماعت جس کی تعداد کم سے کم 40 اور زائد سے زائد 60 تھی شب گزارنے کے لیے آئی۔ یہ مجاع اور اس کے ہمراہی تھے جو بنی عامر کے علاقے پر غارت گری کر کے اور خولہ بنت جعفر کو ان کے ہاتھ سے چھڑا کر ساتھ لیے ہوئے تھے۔ یہاں نیند کے غلبے سے مجبور ہو کر یمامہ کے اصل درے سے درے شباش تھے۔ خالد کی فوج نے انہیں سوتے میں جا لیا۔ گھوڑوں کی باگیں ان کے ہاتھوں میں تھیں جن کو انہوں نے اپنے گالوں کے نیچے رکھ چھوڑا تھا۔ ان کو اس فوج کے قریب آ جانے کا علم نہ ہو سکا۔ خالد نے ان کو بیدار کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجاع ہے اور یہ حنیفہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ تمہارا بھلا نہ کرے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس کا خالد کی فوج نے کچھ جواب نہ دیا اور ان کو حراست میں لے لیا۔ خالد کے وہاں آنے تک ان کو روک رکھا۔ جب خالد آئے اور ان کی فوج والوں نے اس جماعت کو ان کے سامنے پیش کیا، خالد نے پہلے تو خیال کیا کہ یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کی گرفت سے بچ جائیں۔ اس خیال سے انہوں نے پوچھا کہ تم کو ہماری خبر کب ہوئی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کوئی اطلاع نہ تھی، ہم تو بس اپنے پاس والے بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنا انتقام لینے آئے تھے۔ یہ جواب لا علمی میں وہ دے تو گئے کہ اگر خالد کے سوال کو سمجھ جاتے تو ایسا نہ کہتے، مگر کہتے کہ آپ کی خبر سن کر ہم خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ خالد نے ان کے جواب کی وجہ سے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مجاع بن مرارہ کے علاوہ اور سب نے قتل ہونے پر آمادگی ظاہر کی۔ البتہ مجاع کے متعلق اس کے ساتھیوں نے خالد سے کہا کہ تم کل جو بلائی یا برائی کا سلوک اہل یمامہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اپنے مفاد کی خاطر مجاع کو زندہ چھوڑ دو۔ خالد نے اور سب کو قتل قرار دیا اور مجاع کو یرمغ مال کے طور پر اپنے پاس قید کر لیا۔ خالد یمامہ چلے۔ ان کے آنے کی خبر پا کر مسلمہ اور بنی حنیفہ بھی مقابلے کے لیے نکلے اور اقربا میں آ کر فروکش ہوئے، اس مقام پر جو یمامہ کی سرحد پر یمامہ کے کھیتوں اور سرسبز علاقوں کے سامنے تھا۔ خالد بن ولید نے جو اپنی مسند پر بیٹھے تھے اور عمائد اور اشراف ان کے پاس تھے اور فوجیں میدان مصاف میں مد مقابل تھیں، بنی حنیفہ کی سمت میں ایک تیز روشنی دیکھی اور کہا مسلمانوں تم کو بشارت ہو، اللہ نے خود ہی تمہارے دشمن کو سمجھ لیا اور ان کی بات کو بگاڑ دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اللہ نے پھوٹ ڈال دی ہے۔ مجاع نے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا خالد بن ولید کے عقب میں موجود تھا اس روشنی کو دیکھ کر کہا کہ جو بات آپ سمجھے ہیں یہ نہیں، بلکہ یہ چمک ان کو نرم کرنے کے لیے دھوپ دکھائی ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ اب جنگ کے لیے مسلمان بڑھے۔ سب سے پہلا دشمن جو ان کے مقابلے پر آیا وہ رحال بن انفو تھا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ عربوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کسی دوسری جنگ میں اس قدر شدید مقادمت سے سابقہ نہ پڑا تھا جس قدر اس جنگ میں پڑا۔ نہایت شدید جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔ بنی حنیفہ بڑھتے ہوئے مجاع اور خالد تک جا پہنچے کہ انہوں نے خالد کو اپنی قیام گاہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ ان کناتوں میں دوڑ آئے جہاں مجاع تمیم کے پاس مبہوس تھا۔ ایک شخص نے تمیم پر تلوار اٹھائی۔ مجاع نے کہا دور رہ، میں ان کا محافظ ہوں، یہ نہایت شریف بی بی ہیں، تم مردوں سے لڑو۔ تب بھی انہوں نے کناتوں کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا، مگر اس کے بعد ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو للکارا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو، جم کر لڑو۔ ثابت بن قیس نے کہا اے مسلمانوں، تم نے بڑی بری عادت اپنا لی ہے۔ میں اپنے تئیں تیرے سامنے اہل یمامہ کے دین سے بری قرار دیتا ہوں اور جو کچھ ان مسلمانوں نے کیا ہے اس سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نہایت بہادری سے تلوار سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ جب مسلمان اپنی قیام گاہ چھوڑ کر پسپا ہوئے تو زید بن خطاب نے کہا کہ اس کے بعد اب کہاں مقام ہو سکتا ہے، پھر وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انس بن مالک کے بھائی براء بن مالک اٹھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو فرتے جوش سے کانپنے لگتے، پھر کچھ لوگ ان پر بیٹھ جاتے تب ان کی کپ کپی کم ہوتی، اس کے بعد وہ شیر کی طرح حملہ ہوتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہزیمت کھائی، ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی، کچھ لوگ ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ شیر کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے مسلمانوں، میں براء بن مالک ہوں، میرے پاس آؤ۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پلٹ آئی، اس نے دشمن کا مقابلہ کیا اور ان سب کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ یہ بڑھتے ہوئے محکم بن الطفیل تک جا پہنچے۔ جب لڑائی اس کے سر پر آ پہنچی تو اس نے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہا اے بنی حنیفہ، اب وقت آ گیا ہے کہ شریف زادیاں جبرن لونڈیاں بنائے جائے گی اور ان سے ادنا تر لوگ ان سے تمتع کریں گے، لہٰذا اگر تم میں کچھ بھی غیرت ہے تو ہمت دکھاؤ۔ اس کے بعد وہ خود نہایت بہادری سے مسلمانوں سے لڑا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے اس کو ایک تیر مارا جو اس کے گلے میں پیوست ہوا اور وہ اس سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان پر ہر طرف سے ایسی یورش کی کہ ان کو ایک باغ میں محصور کر دیا۔
جو ان سب کے لیے ہلاکت کا مقام ثابت ہوا۔ اس میں دشمن خدا مسلمہ کذاب بھی تھا۔ برا نے کہا، اے مسلمانوں، تم مجھے دیوار پر چڑھا کر اتار دو۔ مسلمانوں نے کہا، برا ہم ایسا نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے نہ مانا اور اصرار کیا، آپ لوگ مجھے کسی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کو کندھے پر اٹھا کر باغ کی دیوار پر چڑھایا۔ وہاں سے وہ دشمن میں کود پڑے اور باغ کے دروازے سے ان کو مار بگایا اور پھر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔